حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات مہریہ، اس کے اندر لکھا ہے، عمومی طور پر کہا جاتا ہے یہ جو مولوی ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور یہ جو صوفی اور پیر ہیں یہ بڑے کھلے دل والے ہوتے ہیں۔ تو مولوی ویسے سخت فتوے لگاتے رہتے ہیں، تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 117 صفحے پر ملفوظ نمبر 156 ہے، یہ قبر کی دیواروں تک کام آنے والا ان کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا، کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ مثلا ٹینک چڑھا دینا، میزائل مارنا، توپوں کے گولے مارنا، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں در حقیقت اتنا مضر نہیں، حالانکہ کتنی مثلا تباہی بربادی ہوگی، غزہ میں کھنڈر بن گیا اور ہزارہا لوگ شہید ہو گئے، تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ جو ٹینک اور توپوں کے حملے ہیں کفار کے مسلمانوں پر، یہ اتنے مضر نہیں۔ کتنے؟ فرماتے ہیں جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر۔ لفظوں پہ بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹینکوں کا تو ہمیں خطرہ ہے، اور پھر وارننگ دی جاتی ہے جنگ شروع ہو رہی ہے، علاقے خالی کر دو، پھر احتیاط کرو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ٹینکوں، توپوں اور راکٹ اور میزائل، ان سے جب کفار حملہ کر رہے ہوں مسلمانوں پر تو یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے۔ کتنا؟ فرما جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر، بد عقیدہ، خواہ کوئی خطبہ دینے والا ہو، خواہ کوئی کالج یونیورسٹی میں لیکچر دینے والا ہو، اور تحریر خواہ اس کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو، جتنا اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اتنا ٹینکوں اور میزائلوں سے نہیں ہوتا۔ اور بظاہر اس میں بڑا تعجب ہے کہ ٹینکوں میزائلوں سے پیچھے بچتا کچھ نہیں، اور ایک غلط بندے کی تقریر اگر سن لیں تو اس سے کیسے اتنا نقصان ہو جائے گا جو آپ فرما رہے ہو۔ جتنا بد اعتقاد بندے کی تقریر سننے سے اور اس کی کتاب پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے، اتنا ٹینکوں میزائلوں سے، فوجوں سے، ان کے حملے سے نقصان نہیں ہوتا۔ تو پیر صاحب اس کی دلیل دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے، سب سے بڑی، کہ مومن کفار کی تلوار کے غلبہ سے مقتول ہوتے ہیں۔ نہیں کبھی تو صرف یہ ہوا کہ مکان گرے، فصل تباہ ہوئی، لیکن سب سے آخر یہ ہے کہ خود مومن ان کے گولہ باری سے شہید ہو جائے۔ تو کہتے ہیں آخری حد تو یہی ہے نقصان کی، کہ ان کی گولہ باری سے مومن کی جان چلی جائے۔ فرماتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا، حالت ایمان میں کفار کی توپ کے گولے سے شہید ہو جانا، کہتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی کامیابی ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، انسان محل حوادث ہے، جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی نقصان نہیں۔ یعنی ان کی توپیں اور میزائل ایمان کو تو تباہ نہیں کر سکتے، انسان کو کرتے ہیں، اور جو حالت ایمان میں شہادت کا پیالہ پی لے تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا نقصان کون سا ہوا؟ فرماتے ہیں کفار کی جنگ میں ان کے توپوں کے گولے اور میزائل ان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بد عقیدہ مولوی کی تقریر سے یا کسی اور پروفیسر کے لیکچر سے جتنا نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان زیادہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جسم برباد بھی ہو جائے ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں۔ آگے توجہ کریں، فرماتا ہے مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے، توجہ سے سننا، اسلام کا دعویٰ کرے مطلب یہ ہے کہ یہ لیکچر دینے والا کوئی ہندو نہیں، کوئی سکھ نہیں، یہودی نصرانی نہیں، اگر وہ زبان سے یہ کہے کہ میں یہ ہوں پھر تو مزید بڑا نقصان ہوگا۔
ایک بندہ جو دعویٰ اسلام کا کرے اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تعویلوں اور ہیلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدے میں خلل پیدا کرے، منبر پہ بیٹھا ہو، محراب میں ہو، آیات پڑھ رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، مگر مطلب اپنی مرضی کا بیان کر رہا ہو اور مسلمانوں کے عقیدوں میں خلل پیدا کر رہا ہو، پیر صاحب کہتے ہیں جتنا یہ خطرناک اور ظالم ہے اور نقصان دینے والا ہے، اتنے کافروں کے ٹینک اور ان کے بارود نقصان نہیں دے سکتے۔ یعنی کیا ہم نے کبھی اس طرف توجہ کی کہ ہماری نسلوں میں آنے والے، کیا ان کا جو ہم جن کے سامنے ان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ جو چاہو فیڈ کر دو ان کے اندر، کیا وہ کون سا نظریہ ان کو پڑھا رہے ہیں، کدھر ان کو لے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی بچے جب باپ فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کی تو نماز جنازہ کے بعد دعا بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے تو کل بھی جائز نہیں ہے۔ یا پھر جو یورپ میں پڑھتے ہیں وہ ان کو نماز جنازہ نہیں آتی، وہ اپنی ڈیڈی کی جنازہ کے لیے ان کو پتہ نہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب جیسی ہستی، ہم جیسے کہیں تو کہیں گے یہ شدت مزاج ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، بھلا منبر پہ کھڑا جو تقریر کر رہا ہے اس نے حق ہی بیان کرنا ہے، جو آیات پڑھ رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے، تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں اتنا صحت مند ناشتہ ضروری نہیں جتنا صحت مند نظریہ اولاد کے لیے ضروری ہے، اور اس لحاظ سے چھوٹے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور طبعاً انسان کی طبیعت چور ہے، طبعاً مطلب کیا ہے کہ کسی دوسرے کی تقلید کرتی ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے میں بھی ایسا کروں، وہ اس طرح کا، اس نے وہاں بچے بھیجے ہیں میں بھی وہاں بھیجوں۔ تو پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اور پھر کبھی پانی سر سے گزر جاتا ہے اور نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔